یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کیا کہ ابا جان، میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے، اور خواب کے اندر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آسمان دنیا کا چاند اور سورج میرے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ تو والد محترم نے شفقت کی بنیاد پر اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بیٹے، اپنے یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے مت بیان کرنا۔ اپنے بھائیوں کے سامنے اگر اس خواب کو بیان کرو گے تو وہ تمہارے خلاف سازشیں اور پروپیگنڈے کریں گے، کیونکہ شیطان انسان کا بڑا صریح اور واضح دشمن ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ اور یوسف علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ پریشان نہ ہونا، میں آپ کو 3 نعمتیں عطا فرماؤں گا۔ پہلی نعمت یہ کہ میں آپ کو ملک مصر کی بادشاہت کے لیے منتخب کروں گا۔ دوسرا انعام یہ کہ میں آپ کو خوابوں کی تعبیر سکھلاؤں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوسف علیہ السلام۔ اور تیسرا انعام یہ کہ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، کہ آپ پر اپنی نعمت کو مکمل کروں گا، یعنی آپ کو نبوت عطا کروں گا، جیسے کہ آپ سے پہلے آپ کے آباء و اجداد حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق کو نبوت عطا فرمائے گی۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب جاننے والا اور حکمت اور بصیرت والا ہے۔ یہ 3 آیات مبارکہ ہے جن کی تفسیر اور تشریح آج آپ کے سامنے بیان کرنی ہے، اور اس کے ضمن میں چند ایک مسائل آپ کے سامنے عرض کرنے ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ کے اندر جو یہ کہا گیا کہ میں نے رات کو خواب دیکھا کہ آسمان دنیا کے چاند اور سیارے اور ستارے میرے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ اس سجدہ ریز ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایک سجدہ وہ ہے کہ جو میں اور آپ کرتے ہیں، انسان سجدہ کرتے ہیں، اس کی کیفیت الگ ہے، اور انسان کے علاوہ دیگر مخلوقات اللہ کی تسبیح اور تحمید اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے، اس کی کیفیت الگ ہے۔ ہم سجدہ کرتے ہیں اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ کر، جبین نیاز کو جھکا کر، لیکن جو غیر انسانی مخلوقات ہیں ان کے سجدہ ریز ہونے کا مطلب اللہ کے ذات کے سامنے جھکنا، اللہ کی تابعداری اور اللہ کی فرمانبرداری کرنا ہے۔ اس لیے محققین علماء نے لکھا ہے کہ یہاں آسمان دنیا کے چاند اور ستاروں کے سجدہ ریز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ابا جان میں دیکھ رہا ہوں یوسف علیہ السلام اپنے ابا، اپنے والد محترم یعقوب علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ ابا جان میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ آسمان دنیا کے ستارے، سیارے اور چاند میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، یعنی اپنی جگہ سے ہٹ کر میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی تو پہلے سے حسد کے اندر مبتلا تھے کہ ابا جان ہماری طرف تو کوئی توجہ کرتے نہیں ہیں، انہوں نے تو یوسف اور بنیامین کو ہی اپنا بیٹا سمجھا ہوا ہے۔ آگے تفصیلات آ رہی ہیں اس کی۔ جب ان کو یہ پتہ چلے گا کہ ہمارے بھائی یوسف نے اب آسمان دنیا کے چاند، ستارے اور سیاروں کو اپنے سامنے جھکنا دیکھ لیا ہے، تو وہ اور زیادہ حسد کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ تو کر تو کچھ نہیں سکتے، اس لیے تیرے خلاف سازشیں اور پروپیگنڈے کریں گے۔ یعنی گویا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی حسد کیا
جس حسد کے متعلق میں گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر روشنی ڈال چکا ہوں. یہ حسد ایک ایسی بیماری ہے، حسد ایک ایسا جرم ہے، ایسا گناہ ہے کہ جو انسان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے. اب یہ حسد کہتے کس کو ہے اور حسد کے درجات کیا ہیں؟ حسد کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان یہ سوچے، اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ یہ جو نعمت دوسرے کو ملی ہے، یہ نعمت یا تو اس کے پاس رہتے ہوئے مجھے مل جائے یا پھر یہ اسے چھن جائے. یہ پہلا درجہ ہے حسد کا. حسد کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے. اور حسد کا تیسرا اور سب سے زیادہ رذیل ترین درجہ، یعنی سب سے زیادہ گھٹیا درجہ یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ یہ جو نعمت اس کو ملی ہوئی ہے، یہ نعمت اس سے چھن جائے، پھر مجھے ملے یا نہ ملے، لیکن اس نعمت کی وجہ سے اس کو جو مقام اور مرتبہ حاصل ہے، اس کو جو عزت اور تکریم حاصل ہے، یہ اس سے چھن جائے، اس سے یہ محروم ہو جائے. یہ حسد کا سب سے زیادہ رذیل ترین درجہ ہے. پھر اس کے حسد پیدا کیوں ہوتا ہے؟ حسد کے اسباب کیا ہیں؟ تو حسد کا پہلا سبب یہ ہے کہ انسان کے دل میں دنیا کی جب محبت آ جائے، حب جاہ جب آ جائے، مقام اور مرتبے کی خواہشات جب انسان کے دل و دماغ میں پیدا ہو جائے، تو پھر یہ حسد انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے. یہ حسد کے اسباب ہیں. دنیا کی محبت، دنیا کے حرص، دنیا کی لالچ، دنیا کی شہرت. اور دوسرا سبب یہ ہے کہ حب جاہ، مقام اور مرتبے کی چاہت اور عزت، کہ دوسرے سے یہ مقام اور مرتبہ اور عزت چھن جائے اور مجھے مل جائے. اور اس حسد کا پھر علاج بھی بتایا گیا ہے. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس حسد کی بیماری سے میں پاک ہو جاؤں، یہ حسد میرے دل سے نکل جائے، تو اس کے علاج بھی علماء اور فقہاء نے لکھے ہیں. حسد کا پہلا علاج یہ ہے، حسد کی بیماری کا پہلا علاج یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر ہر ایک شخص کو اس کا حصہ دے دیا ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا. اللہ نے کسی کو عزت دی، اللہ نے کسی کو دولت دی، اللہ نے کسی کو بیماری دی، اللہ نے کسی کو صحت کی نعمت دی. اور اس کائنات میں، اس دھرتی کے اوپر کوئی بھی ایک انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی نعمت حاصل نہ ہو. ہر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے مزین ہے، ہر ایک شخص اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہو رہا ہے. اور دوسرا درجہ یہ ہے، دوسرا علاج یہ ہے حسد کی بیماری کا کہ انسان یہ سوچے کہ یہ جو میں جس سے حسد کر رہا ہوں، اس کا تو سارا نقصان مجھے ہی مل رہا ہے. میرے حسد کرنے کے نتیجے میں نہ اس سے وہ عزت اور مرتبہ، نہ اس کی عزت اور تکریم چھن رہی ہے، نہ وہ اس نعمت سے محروم ہو رہا ہے، بلکہ حسد کرنے کا الٹا نقصان مجھے ہی ہو رہا ہے کہ میں ہر وقت بولتا رہتا ہوں، ہر وقت تھکتا رہتا ہوں، ہر وقت میں جلن میں رہتا ہوں، ہر وقت میرے دل میں جلن ہوتی ہے. تو اس لیے مجھے یہ حسد چھوڑ دینا چاہیے. اور آخرت کا نقصان بھی میرا ہے کہ آخرت میں میں جس سے حسد کر رہا ہوں، اس کی غیبت کر رہا ہوں، روز محشر مجھے اس کو اپنی نیکیاں دینی پڑے گی. تو میرا ہی نقصان ہے، دنیا کا نقصان بھی میرا ہے کہ میری صحت تباہ ہو رہی ہے، میں ٹینشن کے اندر رہتا ہوں ہر وقت. اور آخرت کا نقصان بھی میرا ہے کہ مجھے اپنی نیکیوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا، میں نیکیوں سے محروم ہو جاؤں گا، میری نیکیاں اس کو مل جائیں گی. تو یہ حسد کا دوسرا علاج ہے، حسد کی بیماری کا. حسد کی بیماری کا تیسرا علاج بھی علماء اور فقہاء نے لکھا ہے کہ حسد کی بیماری کا تیسرا علاج یہ ہے کہ انسان اپنے دل سے دنیا کی محبت نکال دے. حب جاہ اور دنیا کی محبت جب انسان کے دل سے نکل جائے گی تو پھر انسان کے دل سے حسد بھی نکل جائے گا. کیونکہ حسد پیدا اس لیے ہوتا ہے کہ دنیا کی محبت کی وجہ سے
آسمان دنیا پر پہلا گناہ شیطان سے مسلسل ہوا، ابلیس سے، جو طاؤس الملائکہ تھا۔ اس نے حسد کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے انکار کیا، کہا کہ میں کیوں اس کے سامنے سجدہ کروں بھائی، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، آگ افضل ہے مٹی سے۔ تو حسد تھا نا، حسد کی وجہ سے طاؤس الملائکہ فرشتہ جو عابد تھا، آسمان دنیا کا سب سے بڑا عابد اور ساجد تھا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود ہوا۔ کس وجہ سے؟ بولے سارے، حسد کی وجہ سے۔ اور اس دھرتی کے اوپر، زمین کے اوپر جو پہلا گناہ ہوا ہے وہ بھی حسد کی وجہ سے ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل و قابیل، قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، کیوں؟ حسد کی وجہ سے۔ اس نے کہا اس کی بیوی خوبصورت ہے، میری بیوی خوبصورت کیوں نہیں ہے؟ یہ مجھے ملنی چاہیے تھی، اس کا نکاح مجھ سے ہونا چاہیے تھا، میرے بھائی قابیل کی بیٹی کیوں اتنی حسین اور جمیل ہے؟ تو بات سمجھ آ گئی آپ کو کہ آسمان دنیا پر بھی پہلا گناہ حسد کی بنیاد پر، اس دھرتی کے اوپر، زمین کے اوپر پہلا گناہ وہ بھی حسد کی بنیاد پر۔ تو اس لیے یوسف علیہ السلام سے کہا گیا کہ بیٹا اپنے بھائیوں کے سامنے خواب مت بیان کرنا، شیطان انسان کا بڑا دشمن ہے، اور شیطان نے سب سے پہلے حسد کیا تھا۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو 3 نعمتیں عطا فرمائیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک اور آپ بات سماعت فرما لیجیے۔ یہاں یوسف علیہ السلام کے سامنے چاند اور سورج کو سجدہ ریز کروایا گیا، اور میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی نبوت کو سورج سے تشبیہ دی گئی۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے بھی آسمان دنیا کے چاند اور سورج سجدہ ریز، اور میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی سراج منیر۔ کیوں؟ یہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، عظمت، بلندی اور برتری کو واضح کرنے کے لیے، اور یوسف علیہ السلام کی بلندی اور برتری کو واضح کرنے کے لیے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکہ کے کفار، یہ کفار مکہ، یہ کفار قریش جو آج آپ سے حسد کر رہے، آپ سے بغض رکھ رہے، آپ سے عداوت رکھ رہے، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو مکہ کی سرداری عطا فرما کر آپ آسمان دنیا کے چاند کی طرف اشارہ کریں گے، چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ آپ کی حکومت، آپ کی سلطنت، آپ کی بادشاہت، آپ کی سرداری صرف مکہ تک محدود نہیں ہوگی، بلکہ آپ کی سرداری کا حکم اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں بھی جاری و ساری فرما دے گا۔ اور یوسف علیہ السلام کو بھی اشارہ کیا گیا کہ اے یوسف، ابھی تو یہ بھائی آپ سے حسد کر رہے ہیں، ابھی تو یہ آپ کے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہیں اور کریں گے بھی، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مصر کی بادشاہ عطا فرما دے گی، آپ مصر کی سلطنت پر فائز ہوں گے، تو یہ سارے بھائی جھکتے ہوئے، ہاتھ جوڑتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ کو 3 نعمتیں عطا فرماؤں گا، اور یہ 3 نعمتیں آپ کو مل کر رہیں گی، اس میں سے ایک ملک مصر کی بادشاہت بھی اور سرداری ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کے جب آپ بنظر غالب مطالعہ کریں گے تو قرآن میں 3 خواب بیان ہوئے۔ کتنے خواب ہیں؟ اور تینوں خواب انبیاء اکرام علیہ السلام کے بیان ہوئے۔ پہلا خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند کے ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ 23 پارے کی سورہ صافات کے اندر بیان فرماتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تو بیٹا اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ بڑا تفصیلی واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں ہر سال بقرعید کے موقع پر، لیکن اس کو ایک شاعر نے چند الفاظ میں اس کو بیان کر دیا ہے کہ پدر بولا بیٹا رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ پدر کہتے ہیں باپ کو، پدر کسے کہتے ہیں؟
پدر بولا بیٹا رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کرتا ہوں، یہ دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کرتا ہوں، باذن خدا بندی تیرے لہو سے اپنے ہاتھ بھرتا ہوں۔ یہ پہلا خواب ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا بیان ہے۔ دوسرا خواب میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، جس کو 26 پارے کی سورہ فتح کے درمیان فرمایا گیا، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمین۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ اپنے یاروں کے ساتھ، اپنے جان نثاروں کے ساتھ، اپنے وفا شہروں کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہو رہے، حج اور عمرے کی سعادت حاصل کر رہے۔ اور تیسرا خواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد یوسف علیہ السلام نے دیکھا اور اس کی تعبیر حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتلائی۔ تو یہاں سے خواب کی تعبیر پر بھی روشنی ڈلتی ہے، اس لیے میں خواب کی تعبیر کے متعلق چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلا مسئلہ خواب کی تعبیر کے متعلق یہ سمجھ لیجئے کہ خواب ہر کسی سے نہیں بیان کرنا چاہیے۔ ہم رات کو بھی خواب دیکھتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، صبح ہر ایک کے سامنے، ہر ایک ایرے غیرے کے سامنے اپنا خواب بیان کر دیتے ہیں، کیونکہ ہر خواب سچا بھی نہیں ہوتا اور ہر خواب حقیقت بھی نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے خواب کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی قسم خواب کی جس کو بشارت اور مبشرات کہا گیا، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، کہ آئندہ نبوت کا کوئی بھی حصہ باقی نہیں رہے گا سوائے مبشرات کے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا مبشرات کیا چیز ہے؟ مبشرات کسے کہتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سچے خواب، کہ سچے خواب یہ جاری ساری رہیں گے، سچے خواب لوگوں کو آتے رہیں گے۔ تو پہلی قسم بشارت ہے، مبشرات ہے۔ دوسری قسم کے جو خواب ہے وہ انسانی تصورات ہے، انسانی خیالات ہے۔ دن بھر انسان جو پکچر دیکھتا ہے، دن بھر انسان جو سوچتا ہے، دن بھر جو تصورات اور خیالات اس کے دل و دماغ میں آتے رہتے ہیں، رات وہی منقش ہو کے خواب میں آتے ہیں۔ اور تیسرا خواب یہ شیطانی ہے، شیطانی وساوس ہے، شیطان کی طرف سے وہ ہوتے ہیں۔ اس لیے ان آخری دونوں قسموں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان دونوں خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی ہے۔ البتہ سچے خوابوں کے متعلق پیشن گوئی ضرور موجود ہے کہ سچے خواب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی صبح تک جاری ساری فرمائیں گے، یہ لوگوں کو آتے رہیں گے۔ لیکن ایک اور عجیب بات آپ سے میں عرض کر دوں کہ سچے خواب صرف ایمان والوں کو یا نیک لوگوں کو نہیں آ سکتے اور نہیں آتے، سچے خواب کفار کو بھی آ سکتے ہیں، غیر مسلموں کو بھی آ سکتے ہیں، گناہگاروں کو بھی آ سکتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے جیل کے 2 ساتھیوں نے خواب دیکھا، بادشاہ مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ تفصیلات آ رہی ہیں انشاءاللہ العزیز۔ وہ دونوں خواب تینوں کے خواب سچے تھے۔ حضور علیہ السلام کی پھوپھی حضرت عاتقہ نے بحالت کبر آپ علیہ السلام کے بتایا کہ سچا خواب دیکھا تھا، علیہ وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ کسرا نے خواب دیکھا حضور علیہ السلام کے متعلق جو بعد میں سچا ثابت ہوا، حالانکہ کسرا مسلمان نہیں تھا۔ بخت نصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا، بادشاہ تھا، اس نے خواب دیکھا، دجال علیہ السلام اس کی تعبیر بتلائی، حالانکہ بخت نصر مسلمان نہیں تھا۔ تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ سچے خواب صرف مسلمانوں کو ہی آئیں، ایمان والوں کو ہی آئیں، نیک اور سارے لوگوں کے آئیں۔ سچے خواب کبھی کبھی غیر مسلموں کو بھی آ جاتے ہیں، گناہگاروں کو بھی آ جاتے ہیں، اور ان کے خواب بھی سچے ثابت ہو جاتے ہیں۔ عادت اللہ یہی ہے، عام طور پر سچے خواب نیک اور سارے لوگوں کو ہی آتے ہیں۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر خواب ہر خواب ہر کسی سے نہیں بیان کرنا چاہیے۔ خواب یا تو اپنے دوست ہمدرد سے بیان کریں یا کسی عالم عاقل اور باشعور اور پڑھے لکھے آدمی سے بیان کیا جائے، کیونکہ نبی فرمایا کہ جب بھی کوئی آدمی خواب دیکھا ہے وہ خواب معلق رہتا ہے، اور میں سب سے پہلے جو خواب کی تعبیر بتلائے گا ہو سکتا ہے وہی تعبیر جو ثابت ہو جائے۔ تو یہ پہلا مسئلہ ہے خواب کی تعبیر کا متعلق۔ دوسرا مسئلہ خواب کی تعبیر کا یہ آپ سمجھ لیں کہ جس شخص کے متعلق آپ کو یہ گمان ہو کہ میں اپنا خواب اس کے سامنے بیان کروں
راز کی باتوں کو راز میں رکھنے سے مدد حاصل کیا کرو، کیونکہ اس دنیا کے اندر ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے، ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے۔ اسی لیے تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو منع فرمایا ہے کہ اپنے بھائیوں کے سامنے اس خواب کو بیان مت کرنا۔ اسی طرح جس خواب میں کوئی تکلیف، کوئی پریشانی یا خوفناک مناظر آپ نے دیکھے ہو تو اس خواب کو بھی نہیں بیان کرنا چاہیے، اس خواب کا بھی اظہار لوگوں کے سامنے نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا بھی وہی نتیجہ نکلے گا کہ جو بھی تعبیر بیان کرے گا تو وہ تعبیر سچی ثابت ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہر آدمی کی حالت کے اعتبار سے، ہر آدمی کی سوچ کے اعتبار سے، ہر آدمی کی کیفیت کے اعتبار سے، ہر آدمی کی مصروفیت کے اعتبار سے خواب کی تعبیر مختلف ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ 3 آدمی ایک ہی قسم کا خواب دیکھیں تو تینوں کی تعبیر الگ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ خواب کی تعبیر یہ بہت مشکل علم ہے، یہ ہر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اور ہر کسی کو ہر کوئی جانتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام سے وعدہ فرمایا ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ کو ہم خوابوں کی تعبیر بتلائیں گے۔ تفسیر قرطبی کے اندر لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے 13 سال کی عمر میں خواب دیکھا تھا کہ ان کے سامنے آسمان دنیا کے چاند اور ستارے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، اور 40 سال کی عمر میں جا کے خواب کی تعبیر ملی۔ کتنی عمر میں؟ سارے بولیں 40 سال کی عمر میں جا کے خواب کی تعبیر ان کو حاصل ہوئی۔ تو پتہ چلا کہ خواب کی تعبیر ضروری نہیں ہے کہ فوراً ہی مل جائے، اس میں دیر بھی ہو سکتی ہے، اس میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال وقت پورا ہو رہا ہے، تو آج کی معلومات کا خلاصہ یہ ہے